Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm going to just update a little information that I've got کہ جو بھی ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے with respect to the military induction and further training کے حساب سے. انڈکشن کا تو نہیں، ٹریننگ بیسیکلی یہ ہے کہ اب جیسے کہ وی آر نوئنگ دیٹ دی کہ نیول کیڈٹس جو ہوتے ہیں جب سلیکشن ہوتے ہیں نیوی ایئر فورس والے اور پھر پی ایم اے والے کا آرمی والے، جب یہ اپنی سلیکشن ہوتی ہے تو اپنی رسپیکٹیو اکیڈمیز میں جاتے ہیں. بٹ اس میں نا تھوڑا سا ایک آپس میں میوچل کوآرڈینیشن یا انٹر آپریبلٹی ایک ورڈ ہوتا ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ، کوآرڈینیشن تو مائنر لیول پہ نہیں ہے لیکن یہ کہ انڈرسٹینڈنگ آف دی ایچ ادرس پراسپیکٹس اور ایچ ادرس جو ہے ان کا ٹریننگ سیٹ اپ اور ان کے آفس کے سیٹ اپ، ایون دی رینکس جو ہوتے ہیں سپاہیوں کے یا افسروں کے، وہ کافی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے، وہ بیکاز آف لیک آف کوآرڈینیشن کے آپس میں آرمی والے اپنی جگہ پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، ایئر فورس والے اپنی جگہ پہ، نیوی والے اپنی جگہ پر، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنا ہے. بٹ آپس میں جو ایک میوچل کوآرڈینیشن کا جو ہوتا ہے وہ کوئی ہائر لیول پہ جا کر ہی ہوتا ہے کہ جو اسٹاف کالج کرتے ہیں یا پھر آگے فردر ایڈوانس اسٹڈیز کرتے ہیں تو وہ جا کے، یا کوئی کورسز کرتے ہیں تو اس میں جا کے ہوتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے ذاتی پوائنٹ آف ویو میں دیٹ از دی ایکسلنٹ تھنگ اف اٹ از ہیپننگ بیکاز یہ ایک ڈائلیوٹیڈ فارم میں انفارمیشن ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اب جو نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے جو کیڈٹس سلیکٹ ہوں گے اکیڈمیز جوائن کرنے کے لیے، ISSB پاس کرنے کے بعد، میڈیکل اور فائنل میرٹ لسٹ کے بعد، تو اٹ از ناؤ بینگ میڈ بنایا جا رہا ہے اس طرح کہ جو نیوی اور ایئر فورس والے ہیں وہ کمپلسری اپنی جو کچھ حصہ ٹریننگ کا جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ان کی اکیڈمی میں کریں گے، آرمی میں کے ساتھ کریں گے، اور وہ انیشل سٹیج کا ہی ہوگا. کیوں کریں گے؟ ایک تو یہ کہ اوبویسلی ایک تو آرمی کے پاس سیٹ اپ بہت بڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا فزیکل جو ہے آرمی کا، وی آل نوئنگ کہ بہت زیادہ فزیکل پہ وہ زور دیتے ہیں، بہت زیادہ فزیکل پہ وہ دیتے ہیں. تو اب اس چیز کو کرنے کے بعد نیوی اور ایئر فورس جو ہے وہ زیادہ تر پڑھائی لکھائی پہ ہیں، کیونکہ ایک اسپیشلائز بنانا ہوتا ہے، ایک کو شپ کا ایکسپرٹ بنانا ہے، ایک کو جہازوں کا یا باقی اس ڈپارٹمنٹ کا ایکسپرٹ بنانا ہے. بٹ جو فزیکل والا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر آرمی سنبھال لیتی ہے شروع کے سٹیجز کا، تینوں کا، جو کہ یہی ہونے جا رہا ہے ایز پر انفارمیشن، تو وہ اس پہ جا کے جو نیوی کے اور ایئر فورس کے جو کیڈٹس ہیں وہ کاکول میں ہی ٹریننگ کریں گے، اور کاکول میں ٹریننگ کرنے کے بعد فزیکل والا انیشل سٹیج والا میں بھی کچھ ٹرمز کا کچھ حصہ وہاں ٹریننگ کریں گے. انیشل مطلب ان کو جوائننگ جو ہوگی وہ کاکول کی ملے گی، کاکول جائیں گے، وہاں سے کچھ حصہ ٹائم گزار کے پھر اپنی رسپیکٹیو اکیڈمیز جو ہے رسال پور یا ریبر جو ہے وہ اس کو جوائن کریں گے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت زبردست چیز ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ آپس میں کوآرڈینیشن والا انڈرسٹینڈنگ آف دی سیٹ اپس آف ایچ ڈپارٹمنٹ، ایئر فورس کا نیوی والوں کو پتہ چلے گا، نیوی والوں کو آرمی والوں کو پتہ چلے گا. آگے چل کے یہ جو ہوتے ہیں کیڈٹس ہوتے ہیں، یہ 23 جو ہے 14 اگست کی جو قائد اعظم کے گارڈ چینج ہوتے ہیں، علامہ اقبال کے وہاں چینج ہوتے ہیں، تو اس پہ یہ ڈیوٹیز بھی سنبھالتے ہیں. تو آپس میں ایک ہارمنی بھی ہوگی اس لحاظ سے کہ جا کے یہ لوگ اپنا جو ہے نا جو پریڈ کا سسٹم ہے وہ بھی سیم ہوگا. فزیکلی تینوں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ کہ آرمی والے فزیکل پہ زیادہ زور دیتے ہیں، باقی دونوں جو ہیں پڑھائی لکھائی پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو پڑھائی لکھائی بھی آرمی کی طرف جائے گی، اور آرمی والوں کا جو فزیکل ہے جو کہ مین پارٹ ہے وہ بھی آئے گا، اور ایک دوسرے کے سسٹم کا بھی پتہ چلے گا. اف اٹ از ہیپننگ دیٹ ول بی این ایکسلنٹ تھنگ. تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے، اپڈیٹ ہے جو کہ شیئر کر رہا ہوں. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹریننگ جو ماشاءاللہ ہماری ایکسلنٹ ٹریننگ ہے وہ اور زیادہ نکھرے گی بھی، اور باقی ملکوں میں بہت سے ملکوں میں اس طرح کا سیٹ اپ ہے، اور وہ سیٹ اپ جو ہے بڑا کارآمد ہوتا ہے. تو یہ اور آپس میں آگے فردر چل کے بھی ان کی بہت زیادہ جب آپریشنز میں فیلڈ میں جائیں گے تو اس وقت بھی بہت ہی زبردست چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سب سے بڑھ کے کامریڈ شپ، فرینڈ شپ، کورس میٹ شپ، یہ بہت زیادہ بنے گی. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. جو دیٹ از اباؤٹ ٹو کم، اینڈ سونر یہ ہونا چاہیے، ہو رہا ہے. مطلب اب لیٹس سی کہ کہاں تک پہنچتا ہے. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.